صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکانات کی تعمیر کے بارے میں کچھ اہم ہدایات یہ امیر سنت نے ہمیں عطا کی تھیں۔ میں آپ کو اس میں کیا ہے یہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، باتھ روم میں استنجا کے لیے جانے کے لیے یہ ہدایتیں ہیں۔ جب قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو قبلے کو نہ منہ کرو نہ پیٹھ، بخاری کی حدیث ہے۔ اور جو کوئی قضائے حاجت کے وقت قبلے کو منہ اور پیٹھ نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اگر مکان کا نقشہ بناتے یا بنواتے وقت آرکیٹیکٹ اور بلڈرز وغیرہ اچھی نیتوں کے ساتھ بیان کی ہوئی چند باتوں پر عمل کریں تو بہت سارا ثواب کما سکتے ہیں۔ نمبر 1، واش روم بنانے میں WC کی ترکیب اس طرح ہو کہ بیٹھتے وقت منہ یا پیٹھ قبلے سے 45 ڈگری 45 ڈگری کے باہر رہے، اور آسانی اس میں ہے کہ رخ قبلے سے 90 ڈگری 90 ڈگری پر ہو، یعنی نماز کے بعد دونوں بار سلام پھیرنے میں جس طرح منہ کرتے ہیں ان دونوں سمتوں میں سے کسی ایک جانب WC کا رخ رکھیے۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب در مختار میں ہے قضائے حاجت اور پیشاب کرتے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا ناجائز اور گناہ ہے۔ نمبر 2، فوارہ یعنی شاور لگانے میں بھی یہی احتیاط رکھی جائے تاکہ برہنہ نہانے والا قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنے سے بچا رہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں بحالت برہنگی یعنی ننگے ہونے کی حالت میں قبلے کو منہ یا پیٹھ کرنا مکروہ خلاف ادب ہے۔ بیڈ روم میں پلنگ کی ترکیب اس طرح رکھی جائے کہ سونے میں پاؤں قبلے کی طرف نہ ہوں، کم از کم 45 ڈگری سے باہر رہیں۔ فتاوی شامی میں ہے جان بوجھ کر قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا مکروہ تنزیہی ہے۔ بالفرض اگر WC یا شاور یا چارپائی پلنگ وغیرہ کا رخ غلط ہو کہ برہنہ ہونے کی حالت میں منہ یا پیٹھ قبلے رو ہوتے ہوں یا سوتے ہوئے پاؤں، تو استنجا کرنے والے یا نہانے والے یا سونے والے کو ہر صورت اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ وہ برہنہ ہو کر قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کرے، یوں ہی پاؤں نہ پھیلائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ